بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج کتاب الہدایہ جز 40 کا سبق نمبر 310 ہے، اور اس سبق میں مثل جنس الاقرار بالمجہول کے متعلق بات کریں گے، اور کتاب کی عبارت وَلَوْ قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ مَالٌ سے لے کر فَيَنْصَرِفُ إِلَيْهِ تک ہوگی۔ آتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف۔ قال وَلَوْ قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ مَالٌ فَالْمَرْجِعُ إِلَيْهِ فِي بَيَانِهِ، اور اگر کہا کہ فلاں کے لیے میرے ذمے مال ہے تو اس کے بیان میں اسی کی طرف رجوع ہوگا، لِأَنَّهُ هُوَ الْمُجْمِلُ، اس لیے کہ اجمال کرنے والا وہی ہے، وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ، اور ہر قلیل اور کثیر میں اس کا قول قبول کیا جائے گا، لِأَنَّ كُلَّ ذَلِكَ مَالٌ، کیونکہ سب مال ہے، فَإِنَّهُ اسْمٌ لِمَا يُتَمَوَّلُ بِهِ، اس لیے کہ مال اس چیز کا نام ہے کہ جس کے واسطے سے دولت مندی حاصل کی جاتی ہے، إِلَّا أَنَّهُ لَا يُصَدَّقُ فِي أَقَلَّ مِنْ دِرْهَمٍ، مگر درہم سے کم میں اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی، لِأَنَّهُ لَا يُعَدُّ مَالًا عُرْفًا، اس لیے کہ عرف میں یہ مال شمار نہیں کیا جاتا۔ قال وَلَوْ قَالَ عَلَيَّ مَالٌ عَظِيمٌ لَمْ يُصَدَّقْ فِي أَقَلَّ مِنْ 200 درہم، اور اگر کہا کہ میرے ذمے مال عظیم ہے تو 200 درہم سے کم میں اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی، لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِمَالٍ مَوْصُوفٍ، اس لیے کہ اس نے مال موصوف کا اقرار کیا ہے، فَلَا يَجُوزُ إِلْغَاءُ الْوَصْفِ، لہذا وصف کو لغو کرنا جائز نہیں ہے، وَالنِّصَابُ عَظِيمٌ، اور نصاب مال عظیم ہے، حَتَّى اعْتُبِرَ صَاحِبُهُ غَنِيًّا بِهِ، یہاں تک کہ صاحب نصاب اس کے ذریعے سے مالدار شمار کیا گیا ہے، وَالْغِنَى عَظِيمٌ عِنْدَ النَّاسِ، اور غنا لوگوں کے ہاں عظیم چیز ہے۔ قال رضی اللہ عنہ ولم يذكر محمد رحمہ اللہ تعالی قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی فی الاصل، صاحب ہدایہ رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ امام محمد رحمہ اللہ تعالی نے کتاب المبسوط میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کا قول ذکر نہیں فرمایا، وعن ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی انہ لا يصدق فی اقل من 10 دراہم، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی سے منقول ہے کہ 10 دراہم سے کم میں اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی، وہی نصاب السرقہ، اور یہ نصاب سرقہ ہے، لأنہ عظیم، اس لیے کہ نصاب سرقہ مال عظیم ہے، حیث تقطع به الید المحترم، یہاں تک کہ قابل احترام ہاتھ اس کی وجہ سے کاٹا جاتا ہے، وعنہ مثل جواب الکتابی، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی سے ایک روایت کتاب کے جواب کی مثل منقول ہے۔ قال ولو قال لفلان علی مال، اس عبارت میں مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک شخص نے اپنے آپ پر مال کا اقرار کیا، مثلا یہ کہا کہ زید کا میرے ذمے مال ہے، تبھی لفظ مال مجمل ہے، اس کی تفصیل معلوم کرنے کے لیے ہمیں مجمل یعنی مقر کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، مقر سے پوچھنا پڑے گا کہ آپ نے چونکہ اپنے آپ پر مال کا اقرار کیا ہے تو مقدار مال بھی آپ ہی بیان کریں گے، وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ، مجمل اور مقر کی طرف رجوع کیا گیا، اس نے مقدار بیان کی، تبھی مقدار چاہے وہ قلیل بیان کرے چاہے کثیر بیان کرے، ہر قلیل اور کثیر میں اس کا قول قبول کیا جائے گا، اس لیے کہ ہر قلیل اور کثیر پر مال کا اطلاق کیا جاتا ہے، کیونکہ مال نام ہے اس چیز کا کہ جس کے ذریعے مالداری حاصل کی جاتی ہے، تو وہ چاہے قلیل ہو چاہے کثیر ہو، ہر ایک سے مالداری حاصل کی جاتی ہے، ہر ایک پر مال کا اطلاق ہو سکتا ہے، تو اس وجہ سے اس کا قول ہر قلیل اور کثیر میں قبول کیا جائے گا، الا انہ لا يصدق فی اقل من درہم، اس نے اقرار کیا کہ زید کا میرے ذمے 1 درہم سے کم ہے، تو ابھی 1 درہم سے کم میں اس کی تصدیق کی جائے گی کہ نہیں، اس میں 2 جہات ہیں، ایک جہت قیاس اور ایک جہت استحسان۔ جہت قیاس تو یہ ہے کہ 1 درہم سے کم میں بھی اس کا قول قبول کیا جائے گا، اس لیے کہ یہ بھی مال ہے، لیکن جہت استحسان یہ ہے کہ عرفاً چونکہ اسے مال شمار نہیں کیا جاتا، اس لیے 1 درہم سے کم میں اس کا قول قبول نہیں کیا جائے گا۔ قال ولو قال علی مال عظیم، اس عبارت میں مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ مقر نے یہ کہا کہ میرے ذمے زید کے لیے مال عظیم ہے، یعنی مال کو صفت عظم کے ساتھ متصف کیا، تو ابھی اس صفت کی رعایت رکھنا شرعاً ضروری ہے، اس کو لغو کرنا جائز نہیں ہے،
ہمیں سوچنا پڑا کہ شریعت مطہرہ کی نظر میں مال عظیم کیا ہے، یا عرف و عادت مال عظیم کس کو سمجھتی ہے۔ تو سوچ و بچار کے بعد معلوم ہوا کہ نصاب کے بقدر مال کو شریعت مطہرہ اور اسی طرح عرف و عادت مال عظیم سمجھتی ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ جس کے پاس نصاب کے بقدر مال ہے تو شریعت مطہرہ کی نظر میں اور اسی طرح عرف و عادت کے مطابق اس شخص کو غنی سمجھا جاتا ہے، اور غنا لوگوں کی ایک عظیم چیز ہے، جس سے ہمیں معلوم ہوا کہ نصاب کے بقدر مال یہ مال عظیم ہے۔ تو صفت عدم کی رعایت رکھتے ہوئے ہم نے اس مقر پر 200 دراہم واجب کیے، کیونکہ 200 درہم نصاب زکوٰۃ ہے۔ قال رضی اللہ عنہ ولم يذكر محمد رحمہ اللہ تعالی قول ابی حنیفہ فی الاصل۔ صاحب ہدایہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سابقہ تفصیل تو صاحبین کے قول کے مطابق تھی، اور جہاں تک امام صاحب کے قول کی بات ہے تو امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب المبسوط میں ذکر نہیں فرمایا ہے، اور امام صاحب سے 2 قول منقول ہے۔ ایک تو اسی طرح کہ جو پہلے بیان کیا گیا، اور دوسری روایت ان سے یہ ہے کہ 10 درہم سے کم میں اس کی تصدیق نہیں ہوگی، کیونکہ 10 درہم نصاب سرقہ ہے اور یہ مال عظیم سمجھا جاتا ہے۔ اور اس کے عظیم ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اگر 10 درہم کوئی شخص چراتا ہے تو ان 10 دراہم کے مقابلے میں اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، اور حالانکہ وہ قابل احترام ایک عضو ہے، تو اس کا ہاتھ کاٹا جانا 10 درہم کے مقابلے میں 10 درہم کے عظیم ہونے کی دلیل ہے۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، فَهَذَا إِذَا قَالَ مِنَ الدَّرَاهِمِ، اور یہ اس صورت میں ہے کہ جب وہ من الدراہم کہیں۔ اما اذا قال من الدنانیر فالتقدیر فیہا بالعشرین، بہرحال اگر وہ من الدنانیر کہیں تو اندازہ 20 سے لگایا جائے گا۔ وفی الابل ب25، اور اونٹوں میں 25 سے اندازہ لگایا جائے گا۔ لأنه ادنى نصاب یجب فیہ من جنسہ، اس لیے کہ ادنا نصاب ہے کہ جس میں اس کے جنس میں سے جانور واجب ہوتا ہے۔ وفی غیر مال الزکاة بقیمت النصاب، اور غیر مال زکوٰۃ میں نصاب کی قیمت سے اندازہ لگایا جائے گا۔ ولو قال اموال عظام، اور اگر مقر نے اموال عظام کہا، فالتقدیر بثلاثة نصب من ای جنس سماہ، تو جس جنس کا نام لیا ہے اس کی 3 نصابوں سے اندازہ لگایا جائے گا، اعتبارا لادنى الجمع، ادنا جمع کا اعتبار کرتے ہوئے۔ وهذا اذا قال من الدراہم، یہ مسئلہ چل رہا تھا کہ اگر کسی شخص نے کہا کہ لفلان علی مال عظیم، تو مال عظیم سے پہلے ثابت کیا گیا کہ اس سے نصاب زکوٰۃ مراد ہے، اور یہ بھی بیان ہوا کہ 200 درہم واجب ہوں گے۔ یہاں سے صاحب ہدایہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ 200 درہم اس صورت میں واجب ہوں گے کہ جب تفصیل بیان کرتے وقت مقر دراہم بیان کریں، اور اگر وہ دنانیر بیان کریں تو 20 دینار واجب ہوں گے، اس لیے کہ دنانیر میں نصاب زکوٰۃ 20 دینار ہے، اور اگر اونٹ بیان کریں تو 25 اونٹ واجب ہوں گے، اس لیے کہ اسی جنس میں سے کوئی جانور واجب ہو وہ تبھی ہوتا ہے کہ جب اونٹوں کی تعداد 25 تک پہنچ جائے، اس سے پہلے پہلے بکریاں واجب ہوتی ہے۔ وفی غیر مال الزکاۃ، اور اگر تفصیل میں مال زکوٰۃ کے علاوہ کوئی اور مال بیان کیا تو نصاب زکوٰۃ کی قیمت کے اعتبار سے اس کا فیصلہ ہوگا۔ ولو قال اموال عظام، اور اگر مقر نے یہ کہا کہ لفلان علی اموال عظام، تو ابھی اس سے تفصیل پوچھی جائے گی۔ تفصیل میں اگر وہ دراہم بیان کرتا ہے تو اس پر 600 دراہم واجب ہوں گے، کیونکہ فالتقدیر بثلاثة نصب من ای جنس سماہ، کہ جس جنس کا نام لیا ہے اس کے 3 نصاب اس پر واجب ہوں گے۔ تو اگر دراہم کا نام لیا تو ایک نصاب جو ہے وہ 200 ہے، 3 نصاب 600 بنیں گے تو اس پر 600 دراہم واجب ہوں گے، اور اگر دینار کا نام لیا تو 60 دینار اس پر واجب ہوں گے، کیونکہ دینار میں 3 نصاب 60 دینار ہے، اور اگر اونٹ کا نام لیا تو اس پر 75 اونٹ واجب ہوں گے، اس لیے کہ ایک نصاب 25 ہے اور اس حساب سے 3 نصاب 75 اونٹ بنتے ہیں۔ اعتبارا لادنى الجمع، اور 3 نصاب اس پر اس وجہ سے واجب ہوں گے کہ اس نے جمع کا لفظ استعمال کیا ہے،
اور اقل مقدار جمع کی وہ 3 ہے۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، قال ولو قال دراهم كثيرة لم يصدق في اقل من 10 دراهم وهذا عند ابي حنیفة رحمہ اللہ تعالی۔ اور اگر مقر نے کہا کہ زیادہ دراہم ہے تو 10 سے کم دراہم میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے ہاں تصدیق نہیں کی جائے گی۔ وعندهما لم يصدق في اقل من 200 درهم لأن صاحب النصاب مكثر حتى وجب عليه مواساة غيره بخلاف ما دونه۔ اور صاحبین کے ہاں 200 درہم سے کم میں اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ نصاب کا مالک زیادہ مال والا ہے، یہاں تک کہ اس پر دوسروں کی غمخواری واجب ہے برخلاف اس سے کم کے۔ وله أن العشرة أقصى ما ينتهي إليه اسم الجمع، يقال 10 دراهم ثم يقال 11 درهما فيكون هو الأكثر من حيث اللفظ فينصرف إليه۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی دلیل یہ ہے کہ 10 انتہا ہے اس کی جس پر اسم جمع ختم ہوتا ہے، کہا جاتا ہے کہ 10 دراہم، پھر کہتے ہیں کہ 11 درہمن، تو لفظ کی حیثیت سے 10 اکثر ہوا، لہذا اسی کی طرف پھیرا جائے گا۔ قال ولو قال دراہم فہی 3، اور اگر کہا کہ دراہم تو وہ 3 ہوں گے، لأنها اقل الجمع الصحیح، اس لیے کہ جمع صحیح کی اقل مقدار 3 ہے، الا ان يبين اکثر منها، مگر یہ کہ اس سے وہ زیادہ بیان کریں، لأن اللفظ يحتمله، اس لیے کہ لفظ میں اس کا احتمال ہے، وينصرف الى الوزن المعتاد، اور وزن معتاد کی طرف منصرف ہوگا۔ قال ولو قال دراهم كثيرة، اس عبارت میں مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ کسی شخص نے دوسرے کے لیے مال کا اقرار کیا اور یہ کہا کہ لفلان علی دراہم کثیرۃ، تو ابھی دراہم کثیرہ سے کیا مراد ہے، اس کی تعیین میں امام اعظم ابو حنیفہ اور صاحبین کے مابین اختلاف ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ 10 دراہم سے کم میں اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی، یعنی اس سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے دراہم کثیرہ کہا ہے، تو اگر 10 یا اس سے زیادہ کہیں پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر اس سے کم بولیں تو اس سے کم میں اس کی تصدیق نہیں ہوگی۔ اور صاحبین فرماتے ہیں کہ 200 یا 200 سے زیادہ میں تو اس کی تصدیق ہوگی، اگر اس سے کم بیان کریں، 190 180 بیان کریں، تو 200 سے کم میں اس کی تصدیق نہیں ہوگی۔ لأن صاحب النساء مکثر، یہ صاحبین کی دلیل ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مقر نے دراہم کثیرہ کا لفظ استعمال کیا ہے کہ کثیر دراہم۔ تو ابھی ہم شریعت مطہرہ سے پوچھتے ہیں کہ شریعت کی نظر میں دراہم کثیرہ کیا ہے، تو شریعت میں ہمیں نظر آیا کہ وہ 200 دراہم کے مالک پر زکوٰۃ کو واجب کرتی ہے، اس سے معلوم ہوا کہ 200 دراہم کا مالک صاحب کثیر کا مالک ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ شریعت مطہرہ نے اسے دوسرے کی غمخواری کا حکم دیا اور اس کے ذمہ ایک خاص مقدار واجب کیا، اور اگر 200 دراہم سے کم درہم ہے اس کے پاس تو شریعت کی طرف سے اس پر زکوٰۃ ادا کرنا واجب نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ 200 سے کم جو دراہم ہے وہ شریعت مطہرہ کی نظر میں قلیل ہے، اس وجہ سے جب مقیر دراہم کثیرہ کا لفظ استعمال کریں تو 200 دراہم سے کم میں اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی۔